السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و اکرم ہستی کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جس کا فضل و کرم بے پایا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول اور اپنے رب کے داعی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مومنو، کوئی بھی انسان چاہے علم و فضل اور عقل و فہم میں کتنا بھی اعلیٰ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، کمالات اور حسن و جمال کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ سارے لوگ مل کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی ذمہ داری لی، چنانچہ آپ سے فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ، اور جو کچھ پڑھایا اسے آپ کے حافظے میں محفوظ کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی ذمہ داری بھی لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس وحی کو جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس مقام کا ذکر ہے وہ ان چنندہ رسول کی قدر اور حیثیت پر دلالت کرتا ہے جنہیں ان کے رب نے وحی الہی کو قبول کر پانے کے لیے تیار کیا، اس کے قابل بنایا، اور ان کے جسم و روح، عقل و فہم، آنکھ اور کان، بلکہ سارے اعضاء و جوارح میں طاقت و قوت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے، اور ان کی اتباع کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس اطاعت و اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال اور مختلف حالات میں ان کے طرز معاشرت کی پیروی کی جائے، اور ان کے اعلیٰ اخلاق و صفات کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ ان کی اتباع و پیروی کی جا سکے، نہ ان کے اوامر کی مخالفت کی جائے اور نہ بدعت کا ارتکاب کیا جائے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حال تھا کہ دیگر چیزوں کو تو چھوڑیے، وہ ان کی عادات کو بھی اپنی زندگی میں اتارتے تھے۔ اپنی جان، باپ، بیٹے، بیوی، کنبہ، قبیلہ، تجارت اور مال و دولت سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ بلا شبہ محبت کے اسباب حسن و جمال، کمال و خوبی اور عطا و بخشش ہیں، اور یہ عناصر اوصاف کمال و محاسن اخلاق کے پیکر میں بدرجہ اتم موجود ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم اور عمدہ شکل و صورت سے مزین کیا اور نو بنو طہارت و پاکیزگی اور حسن و جمال کے پھولوں سے سجا دیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی نازل ہو۔ آدمی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اوصاف اور عمدہ اخلاق سے مطلع ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک خوبصورت تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے جو دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، گویا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت شکل اور سب سے کامل خلقت میں پیدا کیا۔ آپ کے مدح سراہوں کا اتفاق ہے کہ
کہ آپ جیسا نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا. آپ اخلاق اور خلقت دونوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے. آپ سے حسین نہ کوئی آپ سے پہلے آیا اور نہ بعد میں آیا، بلکہ آپ جیسا بھی نہیں آیا. آپ سب سے زیادہ کشادہ دل تھے، سب سے سچے تھے، سب سے نرم خو تھے اور سب سے زیادہ اچھی صحبت و معاشرت والے تھے. آپ پر اچانک جس کی نظر پڑی وہ ڈر گیا، اور جس نے آپ سے میل جول رکھا وہ آپ سے محبت کرنے لگا. جب آپ خاموش رہتے تو آپ پر وقار رخصا ہوتا، اور جب گفتگو فرماتے تو حسن و جمال چھلکتا. آپ کی زبان بڑی میٹھی تھی، آپ کی بات جچی تلی ہوتی تھی، نہ زیادہ نہ کم، مانو آپ کی گفتگو پروئی ہوئی موتیاں ہیں جو ایک ایک کر کے گر رہی ہیں. دور سے بھی آپ بڑے حسین و جمیل لگتے اور قریب سے بھی. نہ اتنے لمبے تھے کہ آنکھوں کو بدنما لگے اور نہ اتنے پست قد تھے کہ آنکھوں کو حقیر لگے. آپ کا چہرہ سب سے زیادہ روشن تھا. جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کی گفتگو سنی جاتی، جب حکم دیتے تو فوراً اس کی بجاوری ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور اور روشن تھا. اس پر نور اور جمال اس قدر برستا تھا کہ اگر ان پر نگاہ پڑ جاتی تو گویا آفتاب طلوع ہونے کا گمان ہوتا تھا. بڑی عظمت اور شان و شوکت کے مالک تھے اور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے تھے. بس یہ آپ کا پر نور حسین و جمیل معانی و اسرار سے بھرپور چہرہ اس بات کی قطعی دلیل و روشن ثبوت ہے کہ آپ سچے اور برحق رسول ہیں. یہاں تک کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور پر غور کیا اور آپ کے خد و خال کا معائنہ کیا تو پکار کے میں نے ڈال دیا یہ چہرہ کس سے چھوٹنے کا کیوں. آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بدن کے مالک تھے. آپ کا لباس، گھر اور مجلس سب سے زیادہ صاف ستھری ہوتی تھی. آپ نہایت سفید اور خوبصورت تھے. آپ کی گردن چمکتے چاندی میں ایک بہترین گڑیا کی طرح تھی، گویا آپ کے منہ سے نکل رہا ہے. آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے تو مسواک کرتے. آپ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی خوبصورتی کا خیال رکھتے تھے. چنانچہ آپ کے پاس ایک خاص جوڑا تھا. آپ عیدین اور جمعہ کو پہنا کرتے تھے. آپ ایک دن گھر سے نکلے تو پیالے کے پانی کے